مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، سوغات رمضان پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک نہایت متبرک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غفلت میں گزارنے کے بجائے اس کو اس طرح گزارے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور کوشش کریں کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں۔ یعنی 5 نمازیں تو پہلے بھی ہوتی تھی، ماہ رمضان میں تہجد کا، اشراق چاشت کا، اوابین کا اضافہ ہو جائے، تلاوت قرآن کی کثرت ہو، اور ذکر و درود، کلمہ شریف، استغفار کا بھی معمول بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ اگر حج کسی پر فرض نہیں تھا اور اس کو کسی نے حج کے لیے بھیج دیا تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ یعنی بعد میں اس پر اگر حج فرض ہوا، صاحب استطاعت ہو گیا، تو یاد رکھے کہ اگر کسی پر حج فرض نہیں تھا، وہ خود فقیر تھا یا اتنا مال ہی نہیں تھا اس کے پاس، اب کسی نے اس کا انتظام کر دیا اور وہ حج کے لیے چلے گیا، تو مطلق فرض حج کی نیت سے جب اس نے حج ادا کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب اگر زندگی میں بعد میں وہ کبھی صاحب استطاعت ہوتا ہے تو دوبارہ اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے، اور اپنا حساب کتاب بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ مجھ پر حج فرض ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر حج فرض ہے تو جلد اس فریضے کو انجام دے دینا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے، اور جن پر حج فرض ہے ان کو جو ہے اس بابت جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرض حج کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور اپنے اس فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ اگر حج فرض ہو اور کوئی کہے کہ پہلے تو میں اپنے ماں باپ کو حج کرواؤں گا، یا پھر کہے کہ جناب میں اگر حج پر چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ بوڑھے ماں باپ کو نہیں بھیجا اور خود جو ہے حج پر چلے گئے، تو کوئی کیا کہے گا، اس کو چھوڑ دیں اور آپ اپنا فرض ادا کریں، چونکہ حج آپ پر فرض ہوا ہے، آپ کے ماں باپ پر نہیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے ہیں تو آپ کے ماں باپ اگر صاحب استطاعت نہیں ہوئے تو ان پر حج فرض نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اپنا فرض ادا کریں۔ آپ کو آپ کے فرض سے متعلق پوچھا جائے گا، باقی لوگ کیا کہیں گے یہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اور جلد از جلد جو ہے میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، میں فرض کی ادائیگی کر لوں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر سحری کے وقت کسی کی آنکھ نہ کھلی تو روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کب تک روزے کی نیت ہو سکتی ہے؟ اب ماہ رمضان میں کوئی جو ہے سحری کا الارم رکھنا جو ہے، الارم رکھ کر سو گئے یا بھول گئے،
اب سحری ہو گئی اور سحری کے بعد وقت فجر جو ہے مثال کے طور پر آنکھ کھلتی ہے، تو اب بھی روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ ظہوہ کبریٰ، زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ اگر روزے کی نیت کر لیں گے تو یہ نیت ویلڈ ہوگی اور آپ کا روزہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ کا نام لے، اللہ سے مدد طلب کرے اور روزہ رکھ لے۔ بعض بھائی گھبرا جاتے ہیں، اور بعض اوقات گھر کی طرف سے بھی جو ہے، والدین کی طرف سے بچوں کو کہا جاتا ہے بغیر سحری کے روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تو اپنے بچوں کو بہادر بنائیں اور خود بھی بہادری کا مظاہرہ کریں، اور بغیر سحری کے روزے رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، روزہ رکھ لیا جائے۔ ہاں، مشقت والے کام سے اجتناب کریں، مشقت والے کام کریں گے تو وہ تو سحری، پھر کسی نے تگڑی سحری بھی کی ہو تو اس کو بھی جو ہے روزے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو مشقت والے کام سے اجتناب کرے، باقی نارمل اپنی زندگی، اپنا دن جو ہے گزارے، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی۔ تو سحری کبھی چھوٹ جائے تو روزہ نہ چھوڑے، بلکہ آنکھ کھلنے پر ظہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت اگر کر سکتے ہیں تو کر لے، جبکہ کچھ اس وقت تک کھایا پیا نہ ہو۔ سوال ہے کہ اگر کوئی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سفر المظفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے تو کہا کہ سفر المظفر کامیابی کا مہینہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی سفر کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر ولا ہام ولا طیارہ، کہ یہ سفر میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر منحوس مہینہ ہے کہ اس میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لا سفرہ کہہ کر حضور نے فرمایا سفر میں کچھ نہیں ہے، اور فرمایا ولا ہام، یہ الو میں بھی کچھ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے یہ کہے کہ جناب میری چھت پر آ کر رات کو الو بیٹھتا ہے تو مجھ پر کالا جادو کیا ہوا ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، وہ ایک پرندہ ہے، اور پرندوں کی اپنی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جناب عالی پرواز کی اور پرواز کر کر اس مقام پر آ کر وہ بیٹھ گئے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر کی چھت ہو، تو اس میں کوئی تشکیک والی بات اس میں نہیں ہے۔ اس طرح بعض اوقات جاگنگ کرنے والے جاگنگ کرتے ہیں اور صبح کو جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور جاگنگ کرتے کرتے وہ جو ہے ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے دوست کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، پھر آگے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اپنے گھر پر پہنچتے ہیں۔ تو ایک جو ہے پڑاؤ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر بیٹھیں گے، کچھ باتیں کریں گے اور پھر یہاں سے ہم گزر جائیں گے۔ یہی بات ہے، پرندوں کی بات ہے۔ اب ایک پرندہ ہے الو، وہ اگر گھر کی چھت پر آ کر بیٹھے اور ہم اس سے بدشگونی لیں کہ یہ پرندہ میرے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھا ہے تو کہیں بربادی نہ ہو جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ شکوک و شبہات میں نہ پڑے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ولا طیارہ، کہ پرندوں میں بھی کچھ نہیں ہے، کہ زمانے جاہلیت میں یہ لوگ پرندے اڑاتے تھے، اگر پرندہ جو ہے سیدھی طرف اڑتا تو وہ کہتے کہ ہاں جی یہ بات اچھی ہے، اور اگر الٹی طرف اڑتا تو وہ اس سے بدشگونی لیتے تھے، کہ اس سے جو ہے شگون، برا شگون مراد لیتے۔ اور مزید یہ ہے کہ اگر وہ سیدھا اڑ جاتا تو وہ دوبارہ جو ہے پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے زمانہ جاہلیت میں بھی پرندوں سے بھی جو ہے اس طریقے سے یہ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اچھا، مومن کا کام یہ ہے کہ مومن اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اسی پر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔
تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، باقی اور چیزوں کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنی۔ سوغات رمضان پروگرام جاری ہے، اور میم ٹی وی جو ہے ایسے کئی پروگرامز رمضان المبارک کے مبارک لمحات میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میم ٹی وی کے پروگرامز کی تشہیر کریں، دعوت دیں۔ اللہ رب العزت میم ٹی وی کی انتظامیہ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ،